بڑے بڑے پرہیزگاروں کے اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو ایمان کا ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں ہمارا ایمان نکال نہ لیا جائے، سلب نہ کر لیا جائے، ایمان ہمارا ضائع نہ ہو جائے، ویسٹ نہ ہو جائے۔ اور نعوذ باللہ مطلب مرتے وقت ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں کہ شیطان بھی تو یہودی کے روپ میں اور نصرانی کے روپ میں یعنی کافروں کے روپ بدل کے وہ آئے گا، اور مرتے وقت وہ بولے گا، ماں کے روپ میں آئے گا کہ بیٹا میں مر کر مجھے پتا چلا کہ یہ یہودی جو نا یہ جنت میں جائیں گے، یہ صحیح ہوتے ہیں، اب میں تو پھنس گئی ہوں، میں مسلمان تھی اس لیے پھنس گئی ہوں، مگر اب تو میرا بیٹا ہے تو میں تیرا آخری وقت ہے، تو بس فوراً یہودی ہو جا بیٹے، میرے لال یہودی ہو جا تاکہ تو جنت میں چلا جائے۔ اب بتائیے کہ جس نے ہر وقت فلمیں دیکھی ہوں، ڈرامے دیکھے ہوں، گانے گنگنائے ہوں، مسجد کا رخ نہ کیا ہو، اللہ رسول کی باتوں سے اس کا دل ہی نہ لگتا ہو، مولانا کو دیکھ کر، داڑھی والوں کو دیکھ کر اس کو ہنسی آتی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے مسلمان اور کیا ہوتا ہے غیر مسلم، ایک مطلب مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچنا چاہیے کہ مرتے وقت ہوگا کیا۔ ماں کی بات سمجھ میں آ گئی تو اس وقت اوسان بالکل خطا ہوں گے، نزا طاری ہوگی، اتنی سختیاں ہوں گی کہ مت پوچھو بات۔ اور نزا کی سختیوں کا سامان ہم اتنا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ منہاج العابدین میں ایک روایت ہے، وہ جب یاد آتی ہے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ کبھی وہ منہاج العابدین میں حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی جتنی وہ لذتیں لذیذ غذائیں جیسے بندہ کھائے گا، تو جتنی لذیذ چیزیں کھائے گا دنیا میں بندہ، تو اسی قدر اس کو نظام سختی زیادہ کی جائے گی اس کے ساتھ۔ اب ہم کو پیزا اچھا لگتا ہے، ہم کو انڈا پراٹھا اچھا لگتا ہے، ملائی اچھی لگتی ہے، بریانی اچھی لگتی ہے، کبھی یعنی کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کھانا تو وہ اچھا نہیں لگتا، گرم چاہیے ہم کو، چائے بھی تو اسپیشل دودھ پتی چاہیے، ہم کو نہیں جمتی نہیں ہے سادہ چائے، تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ جتنی لذیذ چیزیں زیادہ ہوں گی، جتنی لذتیں دنیا میں زیادہ اٹھائے گا، اتنا نزا کے وقت اس کو سختیاں زیادہ کی جائیں گی۔ یہ مفہوم میں نے خلاصے کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے۔ تو بعض اوقات بزرگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ قرآن و حدیث کی ظاہر روشنی میں ہی ہوتی ہیں، یہ ان کا کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں اصل جا ملے گی اس کی، جیسے کہ وہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلب فرمایا ہے اسی منہاج العابدین میں کہ جو شیخی مارتے نا، شیخی خورے، وہ جب تک مریں گے نہیں نا، یعنی اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک پیشاب پاخانے میں لتھڑ نہ جائے، ان کی ساری یعنی شیخی کرکری ہو جائے گی، نکل جائے گی، نہیں اینٹتے ہیں، شیخیاں کرتے ہیں، پھینکم پھینک کرتے ہیں، مطلب بڑائی اپنی کرتے ہیں، تو شیخی۔ اسی طرح حرص کے بارے میں سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا قول پڑا کہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کوڑی کوڑی اور دانے دانے کا محتاج نہیں ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں۔ حریص، لالچی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آدمی کی عقل بہر مر جاتی ہے، جیسے اب عمر بڑی ہو گئی، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات بوڑھے زیادہ غافل ہوتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ سٹھیا گیا تو کیا کرے گا، عقل بہر مار گئی، سٹھیا گیا، سٹاپا آ گیا۔ یہ مطلب من جانب اللہ اپنی شہرت کو میں نے جو کہا نا، تو میں اپنے لیے کہتا ہوں نا کہ میں اپنے آپ کی شہرت کو میں اس بات کو یقین کر بیٹھوں کہ یہ من جانب اللہ ہے، تو اس سے مجھے نفس کا دھوکہ سمجھنا چاہیے، مجھے اس پر کنفرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ واقعی من جانب اللہ ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک اس کا کوئی مطلب ہے نہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ یہ کہ نعمتوں پر تو بڑی بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے کہ یہ
کہیں استدراج تو نہیں ہے. نعمتیں ملنا تو شہرت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے آدمی الیکشن لڑتے ہیں, قتل و غارت گریاں کرتے ہیں, شہرت کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ اپنے دھوکے میں نہ رہے کہ یہ من جانب اللہ ہے. کیونکہ ایسی روایتیں بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو گمنام بندے پسند ہیں, جن کو کوئی پوچھتا نہ ہو, جن کو دروازے پہ کوئی کھڑا نہ رہنے دیتا ہو, جو بیمار ہو تو کوئی بیمار پرسی نہ کرے, مر جائے تو جنازوں میں نہ جائے, اور وہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ گمنام ہے وہ مقبول ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے, مگر یہ کہ قبولیت کی یہ دلیل ایک یہ بھی ہے. اچھا, اور شہرت مردودیت کی دلیل ہے معاذ اللہ یہ نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مشہور ہے ہی نہیں, انڈرسٹوڈ ہے. وہ ان کا تو ہمیں پتہ ہونا شرط ہے, نبی مانے ان کو تو ہم سب کو پتہ ہے. اچھا, اسی طرح اولیاء کرام کی شہرت, صحابہ کرام, ہر صحابی کی شہرت نہیں ہے لیکن بے شمار صحابہ کی شہرت ہے. خلفاء راشدین کی شہرت, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مشکل کشا علیہم الرضوان, ان سب کی شہرتیں آپ کو پتہ ہی ہیں. یہاں یہ اولیاء کرام کی شہرت ہے, غوث پاک کی شہرت ہے, امام احمد رضا خان کی شہرت ہے. تو نعوذ باللہ شہرت ہونا یہ کوئی انہیں کہ مطلقاً یہ بری چیز ہے, یہ نہیں میری مراد. ہاں یہ تو جیسے کہ وہ شہرت دی تو یوں تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا, تو شہرت دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. بعضوں کا دیے تو دی اللہ نے, ان مانو کر تو شہرت اللہ نے دی, لیکن اب یہ اللہ نے مجھے دی تو اس کا مطلب یہ کہ اب میں پھول جاؤں, خوش ہو جاؤں کہ اب میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں اور اپنے آپ کو میں کچھ سمجھ بیٹھوں, یہ میرے لیے مطلب مضر ہوگا. ورنہ یہ کہ دی تو اللہ نے, تو یوں تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے, لیکن یہ کہ بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا منع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کتے کا خالق کہنا, سور کا خالق کہنا, اس کو منع کیا کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی بید بھی ہے, اگرچہ مطلب اس کے معنی کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا یہ کہا جائے. تو شہرت فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. شہرت جو ہے یہ فی نفس ہی بری چیز نہیں کہ یہ بری ہی ہے, لیکن جس کو شہرت ملی اس کو خوش فہمی میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ اب بس میرا بیڑا پار ہو گیا اور میں ولی ہو گیا اور میں مقبول ہو گیا, اب بس میں نے جنت ہی میں جانا, ایمان میرا بالکل یعنی کہ اب محفوظ ہو گیا, یہ نہیں. بلکہ جس کو جتنی شہرت زیادہ ہو, جتنی لوگوں میں عزت زیادہ ہو, لوگ جس کی جتنی زیادہ تعظیم کریں, یقین مانے اس کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ ان صورتوں میں دنیا میں دے دیا گیا ہو اور آخرت میں اس کے لیے نہ بچے کچھ. تو بہرحال یہ کہ ہمارے اولیاء کرام جتنے مطلب یہ اعلیٰ درجے ہوتے تھے ان کے, وہ ڈرتے بھی اتنے اعلیٰ درجے پر تھے.